بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 273 آیت نمبر 139 تا 48. ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہاں سے جنگ احد کے اندر جو شکست ہوئی ہے عارضی طور پر ہزیمت، اس کے اسباب کا بیان چل رہا ہے کہ ان شکست اس وجہ سے نہیں ملی کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، بلکہ شکست کے وجوہات اور اسباب وہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تو اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ مجاہدین کے لیے صفات اور آداب کا بیان کیا گیا ہے درمیان میں کہ یہ صفات اور یہ آداب مجاہد کے لیے ہوگا تو وہ مجاہد کامیاب ہوں گے. تو پہلی بات ذکر کی ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کہ میدان جنگ کے اندر اور کفر کے خلاف سستی اور غم کا اظہار نہ ہونا چاہیے، یعنی بے ہمتی، اور پھر بے ہمتی کی وجہ سے غم کا اظہار اور اسباب غم کو ظاہر کرنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میدان جنگ کے اندر. یہ گویا کہ ایک تہذیب الاخلاق، اچھے اخلاق کے اندر ایک خلق کا ذکر ہے. ولا تہنوا کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ ہدن اور موعظۃ یہ معنی علت ہے. اصل میں ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے بیان ہے لوگوں کے لیے، وَلِتَهْتَدُوا وَلِتَتَّعِظُوا، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو اور تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اور ولا تہنوا، اور قرآن پڑھو گے تو تمہارے اندر سستی ختم ہو جائے گی، بے ہمتی، اور اس طرح حزن بھی ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر آخری زمانے میں تداعی علیکم الامم، تم پر امتیں اس طرح آئیں گی کما تداعی الاکلۃ الی قصاتھا، جیسے کہ دسترخوان پر روٹی کھانے والے آتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ افمن قلتنا، کہ ہم کم ہوں گے ہماری تعداد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انتم غصاء کا غصاء السیل، تم تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر سستی ہوگی، کمزوری ہوگی، وہن ہوگا، فیکم الوہن. صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یا جہاد سے نفرت. تو دنیا کی محبت اور جہاد سے نفرت یہی وہن اور سستی ہے. معنی ایسے مت ہو جاؤ. تو معنی ہوگا ولا تہنوا، کہ معنی سستی مت کرو کہ دنیا سے محبت ہو جائے اور جہاد سے نفرت ہو جائے اور بے ہمتی ہو جائے. اور ولا تحزنوا، پھر اس غم کے اسباب کو ظاہر بھی نہ کرو. وانتم الاعلون، تم بلند ہو، یعنی تمہارا مرتبہ بلند ہے دلیل میں، مقابلے میں. ان کنتم مؤمنین، بمعنی ان اس کے معنی میں ہے اس لیے کہ تم مومن ہو، اور مومن کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح سے تسلی ہے، اور ساتھ ساتھ جواب ہے کہ شکست کیوں ملی احد کے اندر. تو جواب یہ ہے کہ اگر احد میں شکست مل گئی ہے اور شہید ہو گئے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، صبر کرو، برداشت کرو. یہی تکلیف تو بدر کے اندر اس سے ڈبل ملی ہے، وہ 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے. ان یمسسکم، اگر پہنچ چکا ہے تم کو قرح زخم تو اس پر صبر کرو، فاصبروا، کیوں؟ اس لیے کہ فقد مس القوم، صبر کرو، اور ولا تحزنوا، غم کا اظہار نہ کرو. فقد مس القوم، یقیناً پہنچا ہے کافر قوم کو، قرح زخم، مثلہ، اس جیسے بدر کے اندر 1 سال پہلے. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کی نمبر اور کبھی دوسرے کا نمبر. معنی یہ ہے کہ الحرب بیننا سجال، جنگ ہمارے درمیان میں وہ ڈول کی مانند ہے کہ پانی جب کنویں سے نکالتا ہے تو کبھی ایک کا نمبر کبھی دوسرے کا نمبر. یہ ابو سفیان نے کہا تھا جب ہرقل نے اس سے پوچھا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، لحکم، بہت ساری حکمتوں کے لیے، کہ کبھی ایک کا نمبر کبھی دوسرے کا نمبر، اس میں کئی اللہ کی حکمتیں ہیں.
اور خاص کر ولیعلم، اس کا عطف ہے لحکم محذوف کے اوپر، تاکہ اللہ ظاہر کرے الذین آمنوا ایمان والوں کو، اور ویتخذ اور بنائے منکم تم سے شہداء مانا شہید بنانا چاہتے۔ یہ بھی علت ہے کہ شکست اس لیے ملی ہے کہ تم شہادت چاہتے تھے ہو، اور تم اللہ شہید بنانا چاہتا تھا، تو اس شہادت تو بغیر موت کے نہیں آتی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی ہے، یہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا؟ تو جواب یہ کہ نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، وہ تو ظالم ہے اور کافر ہے، اللہ ظالم اور کافر سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں ماقبل میں قرح کہا ہے، قرح اس زخم کو کہا جاتا ہے جو جس کا سبب خارجی ہو، باہر سے پتھر وغیرہ سے کسی چیز سے لگ جائے، اور قاف کے ضمے کے ساتھ قرح اس زخم کو کہتے ہیں جس کا سبب داخلی ہو، یعنی دانہ وغیرہ ہو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، یہ تیسرا سبب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ شکست کیوں ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وَلِيُمَحِّصَ، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے الذین آمنوا ایمان والوں کو، تمہارے جو گناہ ہے اور جو بہت تمہاری غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے تمہیں معاف، پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ محض اصل میں اس میل کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگی ہو، چمٹی ہو، تو معنی یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اور ہے کہ فحص کا لفظ فاحاسین کے ساتھ، وہ عام میل کو کہا جاتا ہے جو جسم کے ساتھ ہو لیکن چمٹی نہ ہو، معنی اتر جائے جلدی۔ تو ولیمحص اللہ، گناہ بھی انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے تو الذین آمنوا ایمان والوں کو، تاکہ ان کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے شہادت دی ہے اور یہ زخمی تمہیں کیا ہے اور تمہیں شکست جو ملی ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹانا چاہتا ہے کافروں کو۔ محق معنی ہلاکت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہلاک کر ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ام حسبتم، یہ علت ہے کہ شکست کی، اور یہ شکست کیوں ملی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جنت جانا چاہتے تھے، اور جنت جانے کے لیے یہ ہے کہ انسان مر جائے، شہید ہو جائے، یہ راستہ ہے، اس لیے تمہیں شکست، شہید ہوئے تمہارے ساتھی۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت چلے جاؤ، ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا الذین جاہدوا، وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ان لوگوں کو جو ابھی صبر کرنے والے ہیں۔ تو جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجاہدین بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد کون ہے اور منافق کون ہے، اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یا الذین جاہدوا کو مقدم کیا یعلم الصابرین کے اوپر، اس لیے کہ پہلے جہاد ہوتا ہے اور پھر صبر ہوتا ہے۔ جہاد سے پتہ چلتا ہے اس آدمی میں صبر ہے، یہ استقامت ہے یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک ان کے چچا تھے، تو صحابہ کرام مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، اور اس نے جنگ بدر میں یہ بات کہی تھی کہ کاش جنگ بدر کے اندر وہ شریک نہیں تھا، تو اس نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ کاش اس کے بعد کہیں جنگ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ میری بہادری کو دیکھ لیتا۔ اور اس نے کہا کہ احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میدان کی طرف بڑھا اور لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو اس لیے کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت جانا چاہتے تھے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْا، یہ تیسری علت بیان کی جا رہی ہے کہ تم تمنا کرتے تھے شہادت کی، اور پہلے تمہارا یہ افسوس تھا کہ کاش ہمیں شہادت مل جاتی، تو لو وہ شہادت تمہیں ابھی مل گئی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، یقیناً تم تمنون الموت، تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل ان تلقوا، موت کی ملاقات سے پہلے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے موت کی تمنا تو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں مراد موت سے الشہادت ہے، معنی شہادت مانگتے تھے من قبل ان تلقوا، اس کی ملاقات کرنے سے پہلے۔ فقد رأیتموہ، یقیناً تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ فی الاحد، احد کے اندر، وانتم تنظرون، اور یہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے صحابہ کرام جو ساتھی ایک دوسرے شہید ہو رہے تھے۔ وما محمد، یہ چوتھی علت ہے کہ یہ جو شکست تمہیں، کہ میدان جنگ کے اندر جو تمہیں شکست ملی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے، یعنی یہ اخلاق بیان کیا جا رہا ہے، تہذیب الاخلاق، کہ کسی امیر کے مر جانے سے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک تو اس میں یہ اصول ذکر ہے کہ جس طرح کے پہلے انبیاء دنیا سے گزر گئے تو دین پھر باقی رہا، دین پر لوگ چلتے رہے، تو اس لیے آخری نبی بھی اگر چلے جائے، جیسے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی شہادت کی، موت کی خبر سنی تو صحابہ کرام سست ہو گئے، تو اگر آخری نبی بھی چلے گئے تو دین تو وہی ہوگا۔ اس لیے یہ اس میں یہ خاص بات یہاں قانون ذکر ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ کسی امیر کے جانے سے دین ختم نہیں ہوتا، اس رسول کے جانے سے دین تو برقرار رہے گا، وہ رسول اگر چلے جائے گا۔ تو یہ خبر اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی سنی ہے تو اس خبر کی وجہ سے آپ کے اندر بے ہمتی نہ آنی چاہیے اور جنگ میں استقامت دکھاؤ۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک کافر نے نبی علیہ السلام، عبداللہ بن کمیحہ نام تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے اور جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے اور ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور اس وقت گر گئے تو شیطان نے آواز لگائی الا ان محمد قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد الا رسول، مگر صرف رسول، یعنی لیس بإلہ الذی لا یأتیہ الموت، محمد ایسا ذات تو نہیں ہے کہ جو الہ ہو اور جس پر موت نہ آئے، وہ تو صرف رسول ہے، معنی اس پر موت آ سکتی ہے، اس لیے اگر اس کی موت کی خبر آ جائے تو تم سست نہ ہو جانا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء گزر گئے ہیں۔ افإن مات، آیا اگر وہ مر جائے، او قتل یا قتل کیا جائے، تو یہ حمزہ داخل ہے انقلبتم پر، کیا تم پلٹ جاؤ گے علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل، مانا دین سے پھر جاؤ گے، مانا ایسا نہ کرنا۔ ومن ينقلب، جو پھر جائے گا علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے دین کو۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بدلہ دے گا الشاکرین، جو دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والے اور ڈٹ جانے والے ہیں وقت المصیبت۔ شاکر بمانا جو ثابتین علی الدین وقت المصیبت، اور ابو بکر سید الشاکرین ہے، سب سے زیادہ ہے، یعنی مصیبت کے وقت ڈٹ جانے والے۔ اور یہی آیت جو ہے حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت پڑھی تھی۔ مقام سنت سے نبی علیہ السلام جب آئے اور اپنے حضرت عائشہ کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر ممبر پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت میں نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے۔ وما کان لنفس، یہ ایک تہذیب الاخلاق کے ایک اور اصول کی طرف اشارہ ہے کہ موت جو ہے وہ آ کر رہے گی اور موت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 یہ کہ موت وقت مقرر پر آئے گی، اور ہر عمل جو ہے انسان کا وہ اس کی نیت کے مطابق ہے۔ تو معنی یہ کہ نبی پر بھی موت آتی ہے اور غیر نبی پر بھی آتی ہے، موت عام ہے۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ممکن ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، ان تموتا، کہ وہ اپنی موت خود مر جائے، اس پر موت اپنے اختیار سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے ارادے سے اور قضاء و قدر سے آئے گی۔ کتاب معجلہ، اس کو لکھا گیا ہے اور معجل نیٹے کے اوپر ہے، تو موت نیٹے کے ساتھ آئے گی۔ وہ کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ موت آئے گی، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اپنے وقت پر آئے گی، اور ہر عمل جو ہے اس کو آخرت کے لیے کرے۔ ومن یرید، جو شخص ارادہ رکھتا ہے، مراد اس سے نیت، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، کہ دنیا میں مجھے اس کا اجر دنیا ملے اور دنیا کا مال ملے، تو نوتی ہی، ہم اس کو دیں گے، منہا، اس سے۔ یہ گویا کہ ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ سورہ شورا کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آدمی چاہے گا آخرت کا ثواب جو کہ جنت ہے، تو نوتی ہی منہا، ہم اس کو وہ آخرت کا ثواب اور اجر دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے الشاکرین، مانا ہر عمل میں جو آخرت کی نیت کرنے والا ہے۔ شاکر اس کو کہیں گے یہاں پر کہ جس کا مقصد آخرت کی اجر اور ثواب ہی مقصد ہے۔